اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده نصلی علی رسوله الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الذي خلنت البركة بذاته ومحياه وتعثرت العوالم به بذكره ورجعه. براجلان طریق اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنی ایمان کی تجدید کا بھی ایک موقع عنایت فرمایا. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ کے فضل و کرم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کے صدقے سے اور ہمارے شیخ پیر کامل کی نسبت کے ذریعے ہم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت کیا ہے اور ایمان کی حقیقت کیا ہے یہ جان رہے تھے. الحمدللہ. لیکن فی زمانہ کلمہ طیبہ کی حقیقت سے بہت دور ہوتا جا رہا ہے. آج زمانہ کلمہ طیبہ کی حقیقت سے بہت دور ہوتا جا رہا ہے. یہ اہمیت ہم کو معلوم ہونا ہے، لیکن آج اس کی اہمیت بتانے والے بہت کم لوگ ہیں. دور حاضر کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے اوپر کے پیر، یعنی ہمارے سلسلے کے جو گزرے ہوئے، جو ہمارے سلسلے میں اوپر کے جو پیر گزرے ہیں، یہ غوثی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کہ کچھ اقوال زرین ہم کو یاد آتے ہیں. آپ کے اقوال زرین یعنی آپ کے جو قول تھے وہ آج کے زمانے کو ہم دیکھیں گے تو وہ ہم کو یاد آتے ہیں. وہ کیا ہے انشاءاللہ آج ہم جو اس کی اہمیت ہمارے پاس ختم ہو گئی اور علماء اکرام کے پاس بھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، مشائخین کے پاس بھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، مرشدین کے پاس بھی اس کا تذکرہ نہیں ہے. یہ بات ہم نہیں کہہ سکتے. اگر ہم یہ کہیں گے تو چھوٹا منہ بڑی بات نہیں ہے. اسی لیے فی زمانہ جو ہے لا الہ الا اللہ کی جو اہمیت کم ہو رہی ہے، تو ہم کو ہمارے دادا پیر یعنی ہمارے سلسلے میں جو اوپر کے پیر ہے غوثی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یاد آ رہا ہے. آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ انشاءاللہ ہم اس کو دیکھ کے اپنے ایمان کی تجدید کریں گے. اور آپ جو بھی چیز فرمائیں قرآن اور حدیث کے نہیں تحت ہی ہے پورے، آپ اپنی طرف سے نہیں فرمائیں. آپ دیکھیں زمانے میں کہ ایمان کی حالت کیا ہے اور اعمال کی حالت کیا ہے، دیکھ کے آپ فرمائیں. ہمارا تسلسل ایمان اور عمل دو پر ہی نہیں ہے انشاءاللہ. ابھی ہمارا دین کا جو اصل علم ہے باب العقائد وہ بھی شروع نہیں ہوا. باب العقائد کیا ہے؟ یعنی چیپٹر ہے یہ عقیدے کا، دین کا چیپٹر ہے یہ پہلا. وہ ابھی شروع نہیں کرے ہم، کہ اس کی اہمیت جان رہے ہیں. بھی اہمیت جانیں گے تو ہمارے اندر طلب پیدا ہوگی. اہمیت ہی نہیں ہے تو اس لیے اب تک جو ہم تسلسل ہمارا چل رہا، دین میں دو چیزیں اہم ہیں، ایمان ہے اور عمل ہے. اس پر ہی ہماری گفتگو چل رہی ہے. انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہوئے پھر ہم باب العقائد پہ بھی آئیں گے. اللہ حیات دیا تو انشاءاللہ ہم دین کو بھی سمجھیں گے. ٹھیک ہے. تو غوثی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نور قرآنی کی روشنی میں
کلمہ طیبہ کے ان اعتبارات کو بتایا گیا جو قرآن میں کئی جگہ ہے. کلمہ طیبہ کے بارے میں جو بتایا گیا ہے قرآن مجید میں کئی جگہ بتایا گیا ہے. یعنی آپ کیا فرما رہے ہیں کہ نور قرآن کی روشنی میں کلمہ طیبہ کے ان اعتبارات کو بتایا گیا جو قرآن میں کئی جگہ ہے. کلمہ طیبہ کے اعتبارات کیا ہے؟ چار اعتبارات ہیں کلمے میں جو ہم کو ایمان دیا جا رہا ہے. اعتبارات جو ہے پوری قرآن مجید میں ہم دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے جو الہ ہوتا ہے اس کے چار اعتبارات ہم کو نظر آتے ہیں جو ترتیب سے ہم کو اللہ والے سمجھائے. وہی جو صاحب اس کے ہمارے غوثی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے اسی پر گفتگو کر رہے تھے والے ذریعے میں کہ اعتبارات کیا ہے. اعتبارات چار ہے: ذات الہیہ، صفات الہیہ، افعال الہیہ اور آثار الہیہ. یہ ذات الہیہ کیا ہے، صفات الہیہ کیا ہے، افعال الہیہ کیا ہے، آثار الہیہ کیا ہے، یہ ہم کو باب العقائد میں سمجھ میں آئیں گے انشاءاللہ. اب صرف سمجھنے کے لیے خالی یہ ہیڈنگس ہے: ذات، صفات، افعال، آثار. یہ جاننا ہے ہم کو قرآن اور حدیث سے. تو ہم ایمان والے جیسا اللہ تعالیٰ کے پاس ایمان والے بننے کا حق ہے ویسا ایمان والے بنیں گے انشاءاللہ. تو یہ ذات، صفات، افعال، آثار انشاءاللہ ہم اس کے تفصیل سے ہم باب العقائد میں سمجھیں گے. یہ بھی سمجھنا ہے ہم کو. پھر آپ فرماتے ہیں غوثی شاہ صاحب جب کلمہ طیبہ اس ترتیب میں نمایاں ہوتا ہے تو ایک بصیرت خاص کا ظہور ہوتا ہے. یعنی کلمہ طیبہ اس ترتیب میں نمایاں ہوتا ہے، یعنی مخلوق میں اور حق میں، ذات میں الہ کیسا ہونا، مخلوق کیسا ہونا، صفات میں الہ کیسا ہونا، مخلوق کیسا ہونا، افعال میں الہ کیسا ہونا، مخلوق کیسی ہونا، آثار میں الہ کیسا ہونا، مخلوق کیسی ہونا. یہ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر یہ ترتیب میں کلمہ طیبہ کو ترتیب میں اگر نمایاں ہوتا ہے، یعنی ترتیب سے اگر دیکھیں تو ایک بصیرت خاص کا ظہور ہوتا ہے. نظر ہماری یعنی اللہ کی یعنی ہم پر اللہ کی خاص نظر ہو جاتی ہر جگہ، یا تو مشاہدے میں رہتے یا تو پھر مراقبے میں رہتے. دو اس کام رہتے. اگر اس کو ترتیب سے سمجھیں گے اگر کلمہ طیبہ کو، نہیں تو ہمیشہ دنیا دکھتی ہے اپنے. ہم جہاں ہماری نظر رک رہی دنیا دکھ رہی ہے ہمارے کو. لیکن جب یہ کلمہ طیبہ کو ترتیب سے سمجھتا ہے جب انسان تو انہیں مولا کو ہی دیکھتا ہے. اللہ ظاہر ہے، ہم لوگوں میں اللہ چھپا ہوا ہے. کسی کے لیے چھپا ہوا ہے، کسی کے لیے ظاہر ہے اللہ. تو آپ آگے فرماتے نفی اس بات مقصد دعوت اعتبارات الوہیت اور ہر اعتبارات الوہیت کو آیت قرآنیہ سے بتایا گیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ فہم کھول دے تو مسلم و مومن اسلام و ایمان میں کامل ہو کر مقربین و صدیقین کے مقام کو حاصل کر سکتے ہیں. یعنی اس میں اس کو جب ہم سمجھیں گے، اس کی جب فہم آئیں گی ہمارے پاس تب سمجھ میں آئیں گا ہم کو کہ مسلمان کون ہے، مومن کون ہے، محسن کون ہے. فہم کھلنا اس کی، کلمہ طیبہ کی فہم کھلنا ہمارے پاس، فہم ہونا. بار بار کلمہ طیبہ کی بات کیوں آ رہی ہے؟ ہم اور اولیاء اللہ کے پاس اور ہمارے سلسلے میں کلمہ طیبہ کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ ہمارے پاس، اولیاء اللہ کے پاس اور ہمارے سلسلے میں کلمہ طیبہ کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ دنیا میں اگر کوئی کام ہے یا کوئی
سلوک راستہ ہے جو تعریف کے لائق ہے تو وہ ایک ہی کام ہے، ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ تعریف کے اگر کوئی کام ہے، اگر دنیا میں اگر کوئی تعریف کے کام اگر کرنا چاہ رہا تو اس کو چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ کو جانے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ ہماری آپ کی اللہ والوں کی بات نہیں ہے، یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے سورہ حج میں آیت نمبر 23 اور 24، دلائل ہے پورے، قرآن شریف کھول کے دیکھ سکتے ہیں ہم کہ کلمہ طیبہ کی کیا ہے، حقیقت ہے۔ اسی وجہ سے ہم اتنا بول رہے ہیں، اللہ والے ہم سے بولنے لگا رہے ہیں، بار بار کلمہ طیبہ کی طرف ان کو توجہ دلائی جا رہی ہے، کیونکہ تعریف کے قابل اگر کوئی کام ہے، ایک ہی کام ہے دنیا میں، وہ لا الہ الا اللہ کو جاننا ہے، کلمہ طیبہ کو جاننا ہے، ایمان والے بننا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ حج میں آیت نمبر 23 اور 24 میں، بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ دیکھو ایمان اور عمل کو الگ کر دیا، لوگ عمل کر کے ایمان والے سمجھ رہے۔ اکثر لوگ ہماری بات یہ بھی چل رہی تھی کہ ایمان اور عمل میں دین میں دو چیزیں اہم ہیں، ایک ایمان ہے اور ایک اہم ہے، یعنی ایک عمل ہے، ایک ایمان ہے اور ایک عمل ہے۔ یہاں پر بھی وہی فرما رہا اللہ تعالیٰ نے، ایمان اور عمل کا فرق بتا دیا اللہ تعالیٰ۔ نمازاں پڑھ کے ہم روزے رکھ لیں گے، زکوٰۃ حج کر کے نیک اعمال صدقہ خیرات کر کے ہم جیسے ایمان والے سمجھ رہے ہیں، نہیں، جبکہ عمل۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، انہیں اللہ تعالیٰ بہشت کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوگی، وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا، اور یہ اس وجہ سے کہ ان کو دنیا میں کلمہ طیبہ کی طرف ہدایت ہو گئی تھی۔ کیا فرما رہا تعالیٰ؟ اور یہ اس وجہ سے کہ ان کو دنیا میں کلمہ طیبہ کی طرف ہدایت ہو گئی تھی، اور ان کو اس اللہ کے راستے کی طرف ہدایت ہو گئی ہے جو تعریف کے قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ تفصیل سے سمجھا تعریف کے قابل کیا کام ہے، کلمہ طیبہ پر زندگی گزارنا۔ آج کلمہ طیبہ کو چھوڑ دیے، ایک ہی راستہ ہے تعریف کے قابل، اس سے ہٹے تو پورے گمراہی کے راستے۔ لا الہ الا اللہ کی گاڑی پر سوار ہونا ہے ہر عمل پہ، اعمال راستہ ہے، ایمان جو ہے وہ سواری ہے، گاڑی ہے، وہ اسی گاڑی پر پورے عمل ہم کو طے کرنا ہے۔ ہر عمل ہمارا لا الہ الا اللہ کے تحت ہونا، نماز ہماری لا الہ الا اللہ کے تحت ہونا، روزہ ہمارا لا الہ الا اللہ کے تحت ہونا، زکوٰۃ ہماری لا الہ الا اللہ کے تحت ہونا، حج ہمارا لا الہ الا اللہ کے تحت ہونا، ہمارا اٹھنا لا الہ الا اللہ ہونا، ہمارا بیٹھنا لا الہ الا اللہ ہونا، ہمارا سونا لا الہ الا اللہ ہونا، ہر کام ہمارا کھانا پینا ملاقات کرنا معاملات کرنا ہر چیز لا الہ الا اللہ کے تحت ہونا۔ تو ہم تعریف کے قابل راستہ چل رہے ہیں، ہمارا جو سلوک ہے وہ تعریف کے قابل ہے، قرآن کی دلیل ہے نا۔ بہت ہی شاہ صاحب رحمۃ اللہ آگے فرماتے ہیں، علم لا الہ الا اللہ اہم ہے اور دعوت الہ واحد فرض۔ کلمہ طیبہ جاننے ماننے کی چیز ہے، لیکن یہ عجیب دور ہے کہ اس طرف عوام تو متوجہ ہے ہی نہیں۔ ہم کہے تو جیسا بات ہے یہ چھوٹا منہ بڑی بات، یہ اللہ والوں کا قول ہے، ہم نہیں کہہ رہے، یہ بات ہم سمجھ کے چلنا کہ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ والے جو گزرے ان کا قول ہے یہ، اور پورا قرآن سے ثابت ہے ان کا قول، یعنی قرآن کے
معمل اگر دیکھیں گے تو ہم یہ پورا جو عنوان ہے یہ قرآن اور حدیث کے تحت انشاءاللہ آگے حدیث بھی آئیں گے ہمارے پاس اس کے تعلق سے. قرآن تو آ گئی, آج کل پوچھ رہے نا قرآن اور دلیل, قرآن کی دلیل ہونا, حدیث کی دلیل ہونا. الحمدللہ اللہ والے بنا دلیل کوئی کام ہی نہیں کرتے. یہاں تک کہ اللہ والے ایک سانس بھی لیتے تو دلائل کے ساتھ لیتے ہوتا ہے, سانس چھوڑتے بھی تو دلائل کے ساتھ چھوڑتے. خواص میں اللہ آپ فرما رہے کہ خواص میں علماء کا بھی یہی حال ہے. علماء کو ہم تو نہیں بول سکتے, علماء کے خلاف ہم نہیں بول سکتے, یہ اللہ والے کہہ رہی ہے. خواص میں علماء کا بھی یہی حال ہے, جتنا کہ وہ فلسفہ یعنی فلسفہ یا فقہ وغیرہ کی طرف توجہ کرتے ہیں اتنا اس طرف نہیں کرتے. فلسفے ہونا ان لوگوں, فقہ کے مسائل ہونا, ادھر پورا یعنی دماغ ذہن پورا ادھر ہی رہتا علماء کرام کا. اسی طرح مشائخین اور مرشدین کے طبقے میں بھی اکثر اس کو ذکر ہی کے لیے چھوڑا جاتا ہے. مشائخین اور مرشدین میں بھی اکثر طبقے میں یہ لوگ یعنی صرف ذکر کے لیے ہی چھوڑ دیتے ہیں. یہ غوثی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. اب ایسے دور میں جس میں علماء, مشائخین اور مرشدین کا یہ حال ہے, اس کی پیشن گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دی. یہ جو غوثی شاہ صاحب کا جو قول ہے, اقوال زرین ہے آپ کا, اس کو اگر ہم دیکھیں گے تو اس کو ہم کو دلیل ہم کو حدیث میں ملتی ہے. ایسا بھی نہیں کہ سارے علماء, سارے مشائخین اور سارے مرشدین ایسے ہی ہے, ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, سارے کے سارے ایسے نہیں ہیں. اگر ایسا ہوتا تو آج ہم دین کی فکر کے لیے یہاں جمع ہی نہ ہوتے تھے اور قیامت آ جاتی تھی اگر کوئی بھی نہ رہتے تھے. ہے حقیقی دین کی فہم رکھنے والے آج بھی اس زمین پر موجود ہے. حقیقی دین کی فہم رکھنے والے آج بھی اس زمین پر موجود ہے. انہیں تلاش کرنا ہے, انہیں تلاش کرنا ہے, کیونکہ ایسے علماء, ایسے مشائخین اور ایسے مرشدین جو حقیقی دین کی فہم رکھتے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے. ان کی تعداد بہت کم ہو گئی. تلاش کرنا ہے ان کو, علماء کرام کو تلاش کرنا ہے, ایسے مشائخین کو تلاش کرنا ہے, مرشدین کو تلاش کرنا ہے نہیں ہے بلکہ نہیں. یہ حقیقت کو ہم ایک حدیث کے ذریعے سمجھیں گے انشاءاللہ. ایک حدیث کے ذریعے سمجھیں گے انشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے صحابہ, یہ جو تمہارا دور ہے, یہ جو تمہارا زمانہ ہے جس میں تم لوگ ہو, تمہارے بعد تابعین, طبع تابعین ہوں گے. یہ وہ دور ہے جس میں دین کو سمجھنے والے بہت ہے اور اس پر عمل کرنے والے بہت ہے, لیکن خطیب, کتاب کرنے والے بہت کم ہیں. اس دور کی بات ہے یہ حدیث کنٹینیو انشاءاللہ کریں گے ہم. یعنی کیا, اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی دین کی فہم رکھنے والے بہت ہے, لیکن اس کو خطیب کی شکل دینے والے یعنی خطاب کی شکل دینے والے, بیان کرنے والے بہت کم ہیں. صحابہ کرام کے دور کی بات فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور فرمایا کہ دین کو دینے والے بہت ہے, لیکن لینے والے بہت کم ہیں. کیونکہ ہر کوئی مجھ سے براہ راست لے رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر کوئی مجھ سے براہ راست لے رہا ہے. ہر کسی کے پاس علم مجھ سے
براہ راست پہنچ رہا ہے، اس لیے بہت کم لوگ ہیں جن کے پاس علم نہ ہو اور وہ پوچھنے کے لیے تمہارے پاس آئے۔ اس وقت جو ہر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست علم لیتے تھے، اور وہ کم لوگ ہوتے تھے پوچھنے والے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست علم حاصل کرتے تھے صحابہ کرام۔ فرما رہے ہیں آگے، ساحل علم کے طلبگار بہت کم ہیں اور تم دین کو دینے والے بہت زیادہ ہو۔ یعنی دین کو طلب کرنے والے بہت کم ہیں صحابہ کے دور میں، کیونکہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے رہے ہیں ہر کوئی۔ کیا فرما رہے ہیں؟ ساحل یعنی علم کے طلبگار بہت کم ہیں اور تم دینے والے یعنی تم دین کو دینے والے بہت زیادہ ہیں۔ پھر فرمایا آپ نے کہ اس دور میں عمل کا درجہ علم سے زیادہ ہے، کیونکہ علم کی کثرت بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہر کوئی مجھ سے براہ راست لے رہا ہے۔ پھر فرمایا آپ نے کہ میری امت میں وہ زمانہ آئے گا کہ اس زمانے میں دین کا اصل فہم اور گہری سمجھ رکھنے والے کم ہو جائیں گے اور خطیب زیادہ ہو جائیں گے۔ یعنی ہر جگہ قدم قدم پر جوشیلے تقریراں کرنے والے، لچھے دار تقریراں کرنے والے کیسے رہتے؟ بہترین انداز میں، بہترین الفاظ، بہترین عالمان انداز میں تقریر کرنے والے، ان کے انداز یعنی ان کی ظاہری انداز پر آج ہم کیسے فدا ہو جا رہے ہیں؟ آج ظاہری انداز جو ہے کیسا فدا ہو رہا ہے، یعنی اور ہم اس انداز پر جوش میں کچھ دیر کے لیے آ جاتے ہیں۔ وہ انداز بیان ایسا رہتا ہے، اس وقت ہم کچھ دیر کے لیے جوش میں آ جاتے ہیں، کچھ دیر کے لیے ہم جوش و خروش میں آ جاتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، زندگی ہماری پلٹتی نہیں۔ سن لیے وہیں کان جھٹک لیتے تھوڑی دیر کے لیے، پھر آگے وہی اپنے کاموں میں مصروف۔ حدیث کنٹینیو کریں گے۔ اور پھر فرمایا آپ نے کہ اس دور میں اس دین کے سوالی یعنی دین کے طلبگار، دین کو حاصل کرنے والے بہت بڑھ جائیں گے۔ آج کے دور کی باتیں، اس دور سے مراد آج ہم دیکھ رہے ہیں نا، لیکن ان کو دین کی سمجھ دینے والے بہت یعنی حقیقی دین دینے والے کم ہو جائیں گے۔ دین کا طلب رکھنے والے تو بہت ہے آج، لیکن ان کو حقیقی دین دینے والے بہت کم ہیں۔ یعنی جو دین کو سمجھنے کی میں بتا رہا ہوں کہ یعنی جو دین کو حاصل کرنے کی طلب رکھتے ہیں، جو طالب علم ہوتا ہے، اس کو جو خطاب کرنے والے ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے یا پھر اپنے فرقے کی تعداد بڑھانے کے لیے، اپنے فرقے کی تعداد بڑھانے کے لیے، وہ جو بھی فرقہ ہو، 73 فرقے میں جو بھی فرقہ ہو، چاہے وہ تبلیغی جماعت ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، یا پھر جماعت اسلامی ہو، وغیرہ وغیرہ، حتیٰ کہ ہم جس پر آج ہے ہمارا فرقہ بھی، جس پر ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت الجماعت، ہم اہل سنت الجماعت کے ہیں نا، ہم سب ہم اپنے آپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے، سب ہے اس میں، ہمارے علماء بھی ہے، ہر فرقے کے علماء، یا تو اپنا کوئی مفاد رہتا اس میں، یا پھر اپنا جو جس فرقے پر ان کا عمل ہوتا ہے، جس فرقے کو وہ مانتے ہیں
وہ اس فرقے کی تعداد بڑھانے میں لگے ہوئے، خالی اسی پر بحث ہے. وہ ایک بولتے یہ چیز کرنا غلط، ایک فرقہ بولتا کہ یہ شرک، یہ بدعت، پھر اس کو دوسرا فرقے والا جو قرآن حدیث سے ثابت کرتا ہے، یہ ثابت ہے قرآن سے حدیث سے. پورے 73 فرقے قرآن اور احادیث سے اپنے آپ کو حق پر ثابت کرتے ہیں. 73 فرقے. پھر کون حق پہ ہے؟ پھر 72 فرقے کیا ہے؟ جہنمی ہے. ایک ہی فرقہ ناجی ہے جو نجات پانے والا ہے. خیر، اور ہر کوئی اپنے مفاد کے لیے یا پھر کوئی بھی اپنا نفسانی معاملہ ہو یا جو بھی اپنی خواہشات ہو، اپنے اپنے فرقے کی تبلیغ کر رہے ہیں. پورے دین کی تبلیغ نہیں ہے یہ. ہر کوئی بولتا یہ فرقہ صحیح، اہل حدیث بولتا میرا فرقہ صحیح، تبلیغی جماعت بولتا میرا فرقہ صحیح، جماعت اسلامی بولتا میرا فرقہ صحیح، اہل سنت جماعت بولتا میرا فرقہ صحیح. کس کی تبلیغ ہو رہی؟ دین کی تبلیغ ہو رہی. سب اس کے اوپر لڑ رہے ہیں. آج حدیث کے مطابق ہے ہماری بات کہ اس دور میں طالب حق بہت ہوں گے، دین کو حاصل کرنے والے بہت ہوں گے، مگر وہ حقیقی دین کی فہم دینے والے بہت کم رہیں گے. آج دیکھ رہے ہیں، آج جہاں جاؤ ہم اپنے آپ کو اس میں بری نہیں ہو رہے ہیں، اور ہم نہیں کر رہے. یہ اللہ والوں کا قول ہے، یہ اللہ والوں کا قول ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے ولی کامل کی صحبت دی ہے، جس کے صدقے طفیل میں ہم حقیقی دین کو سمجھ رہے ہیں. ہمارے پاس کبھی فرقہ یعنی فرقہ پرستی کی بات نہیں ہوتی، نہ ہم کرے نہ ہمارے شیخ کرے. نہیں، ہم کو دین حاصل کرنا ہے. فرقہ پر وقت ہی نہیں ہے، زندگی اتنی کم ہے. اب تو موت کا بھروسہ ہی نہیں ہے. یہ جو وائرل چل رہا ہے، جو وبا پھیلی ہوئی ہے، کب کیا وقت آتا نہیں معلوم. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرما رہے ہیں، اور فرمایا جب وہ دور آئے گا، اس دور میں دین کا علم عمل سے زیادہ افضل ہو جائے گا. صحابہ کے دور میں یعنی علم کے مقابلے میں عمل کا درجہ زیادہ تھا صحابہ کے دور میں. لیکن فی زمانہ جو آپ پیشن کو یہ تھے، آج وہ زمانہ ہے ہمارے سامنے، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. فی زمانہ یعنی عمل کے مقابلے میں علم کا درجہ زیادہ ہے. اب یہی وہ دور ہے جس میں ہم عمل کریں. بس سمجھ میں یعنی ہم کو جو ہے سو حقیقی دین حاصل کرنا ہے. دین کیا ہے معلوم ہونا ہم کو فرقہ پرستی نہیں کرنا ہے. ہم بے شک ہم اہل سنت الجماعت میں ہیں، ہمارا عقیدہ اہل سنت الجماعت کا ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ دین حاصل کرنا ہے. ہم کو یہ بحثوں میں نہیں پڑنا ہے. ہمارا دین حاصل کرنے کے لیے ہم کو ٹائم پاس نہیں ہو رہا. علم کا درجہ آج عمل سے زیادہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. آج حقیقی دین کیا ہے نہیں معلوم. اب دیکھو ہم یہ چیز کو غور و فکر کر کے دیکھنا، ہر فرقے کے علماء اکرام اپنے فرقے کی بات کریں، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے کامل پیر کی صحبت سے نوازا، ایسے کامل شیخ کی صحبت ملی ہم کو کہ ہم کو حقیقی دین معلوم ہو رہا. ہم کو فرقہ نہیں معلوم ہو رہا. کون سا فرقہ کیا ہے، سب اپنی جگہ جو بھی کر رہے ہیں، مگر ہم کو کیا کرنا ہے؟ حقیقی دین حاصل کرنا ہے، دین پر چلنا ہے. دین کا تسلسل کنٹینیو رکھنا ہے ہمارے کو، ادھر جانا ہی نہیں ہے ہمارے کو. یہاں پر کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو ابھی جو آیت پڑھے ہم، یہ فرقہ پرستی، دنیا کمانا، کاروبار بڑھانا،
پراپرٹیز بڑھانا، یہ تمام دیکھو کئی لوگ ہیں کہ مال پہ بھروسہ کر رہے ہیں. آج دیکھو مال کوئی کام میں آنے والا نہیں آتا، کروڑوں اربوں روپے رکھے ہوئے بس جان کسی کی نہیں بچ رہی. 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ دینے کو تیار ہے، نہیں بچ رہی جان. مال پہ بھروسہ کر، پوری زندگی مال کمانے میں لگا دیے. ہم پوری زندگی مال کمانے میں لگا رہے ہیں. پوچھ یہ تعریف کے قابل نہیں ہے کام، یہ اس کی پوچھ رہے ہیں. اس کی تعریف کے قابل کیا کام ہے جو ہم قرآن مجید میں بھی دیکھیں. ہم سورہ حج میں کیا فرمایا وہاں پہ اللہ تعالیٰ، اور یہی اس وجہ سے ہے کہ ان کو دنیا میں کلمہ طیبہ کی طرف ہدایت ہو گئی تھی اور ان کے اس اللہ کے راستے کی طرف ہدایت ہو گئی تھی جو تعریف کے قابل ہے. آج ہم کیا سمجھ رہے ہیں یہاں بیٹھ کے؟ ہم لا الہ الا اللہ سمجھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کو جان رہے ہیں. ہم قرآن مجید کیا فرما رہا؟ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جانو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے. خالی پڑھ رہے ہیں ہم کلمہ طیبہ، صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا. اب اس میں جو غوثی شاہ صاحب جو فرمائیں کہ یعنی مشائخین اور مرشدین کا بھی جو حال یہی ہے کہ صرف ذکر کے لیے رکھ لیے. کلمہ طیبہ کے 4 مراتب ہے. آج یہ بات رکھ کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ. کلمہ طیبہ کے 4 مراتب ہے: ذکر لا الہ الا اللہ، فکر لا الہ الا اللہ، علم لا الہ الا اللہ، شغل لا الہ الا اللہ. ذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ذکر ہونا. فکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی فکر پیدا ہونا. جب تک ذکر نہ ہوگا تب تک فکر نہیں ہوتی. لوگ آج ذکر کا انکار کر رہے ہیں، اس لیے ان کے اندر یعنی ایمان کی فکر ختم ہو گئی. اعمال کا ذکر کر رہے ہیں، اس وجہ سے اعمال کی فکر ہو رہی ہے. ایمان کا ذکر نہیں کر رہے ہیں. ایمان کا ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ایمانی ذکر ہے. اس سے ایمان آتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ تم اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو. اعمال کی نہیں فرمائے. اس حدیث میں صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو. صحابہ کرام نے دریافت کیا یا رسول اللہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قول لا الہ الا اللہ سے تم اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو. لا الہ الا اللہ کے ذکر سے اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو. اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم سے کچھ گناہ ہو جائے تو فوراً ایک نیکی کر لو، کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا کیا نیکی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا تمام نیکیوں میں سب سے افضل نیکی ہے. تو لا الہ الا اللہ کی اتنی اہمیت ہے. اب ہم قرآن بھی دیکھیں، حدیث بھی دیکھیں، آج کا دور بھی دیکھیں. حقیقی دین کی فہم رکھنے والے آج نہیں ہے، بہت کم ہے دنیا میں. حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دے دی ہم کو. حقیقی دین کی فہم اللہ تعالیٰ ہم کو، یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ کے فضل ہی سے ہے یہ. ہم کوشش نہیں کریں چیز کی، اللہ اپنے فضل سے دیا. اللہ اپنے فضل سے دیا، اس کی اہمیت رکھنا. یہاں تک کہ کل کی بات ہے، میں ہمارے شیخ فرمائیں کہ پوری دنیا تلاش کرو یہ علم میں ملے گا. پوری دنیا تلاش کر کے آ جاؤ میرے پاس، بولے کل کی بات ہے. یہ جو علم ہم یہاں بیٹھ کے جو ہم سجدے ایمان کریں
میں نصیحت کرنے نہیں بیٹھا یہاں، میں بول کے مجھ کو نصیحت پانا ہے، آپ لوگوں کو سن کے نصیحت دینا ہے۔ نصیحت کرنا میرا کام نہیں ہے، نصیحت کرنا اللہ کا کام ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ کلام اس کا ہے، ہدایت اس کی ہے، صورت میری ہے۔ آپ یہاں بیٹھو، کلام اسی کا رہیں گا، ہدایت اسی کی رہیں گی، صورت آپ کی رہیں گی۔ جتنے بھی ہے، چاہے وہ علماء کرام ہو، چاہے وہ مشائخین ہو یا مرشدین ہو، جو بھی ہو، پوروں کا کلام اللہ ہی کا کلام رہیں گا، ہدایت اللہ ہی کی رہیں گی، صورت ان کی رہیں گی۔ سب گونگے ہیں، جیسا کچھ کہنے بیٹھے ہم گونگے کا استعمال کرنا، مولا میں گونگا ہوں، کلام تیرا ہے، تو کلیم ہے، نہیں، ہر شے میں آواز ہے۔ بات آگے سے یہ بات رکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم، ایمان تازہ ہوتا ہے، کم سے کم کلام میں تو جیسے اللہ کا استظہار تھا۔ ہر کلام اللہ کا ہے، ہر کلام اللہ کا ہے۔ یہ جو زبان سے کلام نہیں کر رہا یہ کلام نہیں ہے، یہ زبان تو گونگے کو بھی نہیں رہتی، پھر آواز کیوں نہیں آتی؟ ہر شے میں کلام اللہ ہی کا ہے، ہر شے میں۔ آپ کوئی شیز میں آواز نکالو، یہ مائک کو اگر میں مار رہا ہوں تو یہ آواز بھی جو مولا کی، تھالی مار رہا ہوں تو یہ مولا کی آواز۔ یہ سمجھنا ہے ہم کو آگے، جب ہم بات بھی کر رہے ہیں تو مولا کے استظہار میں بات کریں گے، جب ہم دیکھیں گے تو مولا کی نظر سے دیکھیں گے، جب ہم سنیں گے تو مولا کی سماعت سے سنیں گے، جب ہم چلیں گے تو مولا کی قوت سے چلیں گے۔ بصیرت خاص کا دور میں ہو رہا۔ کیا فرما قاضی شاہ صاحب؟ اس کلمہ طیبہ کو اگر یعنی ان اعتبارات کو اگر ترتیب سے سمجھیں گے قرآن کی روشنی میں تو ایک بصیرت خاص کا ظہور ہوگا۔ اب جو ہم دیکھ رہے ہیں ہماری نظر کو دیکھ، ہم اپنا میں دیکھ رہا ہوں، بکے دیکھ رہا ہوں، میں یہ دیکھا بول رہا، جب کیا فرق ہوگا؟ یہ میں نے دیکھا ہے، مولا دکھایا، بولے نہ آسان، اس کو سمجھنا ہے، یہ اب سن لیے، اب ہمیں یہ بول لیے کہ مولا دکھا رہا، مولا دکھا رہا، تو مولا کہاں دکھا رہا؟ دکھ رہا مولا دکھا رہا۔ تو اللہ حاجت روا ہے تو کہ مہمان لا رہی، حاجت پوری کر رہا، دکھ رہا نہیں، انہیں چھپ کے ہم کو ظاہر کر رہا، مولا چھپ کے پردے میں رہ کے ہم کو ظاہر کر رہا۔ ہمارا کام ہے کہ ہم چھپ کے اس کو ظاہر کرنا، وہ ایمان ہے۔ ایمان ویسا ہونا ہمارا، آسو اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں، میں ایسا کرا، میں ویسا کرا، میں یہ میں کا استظہار ختم ہونا ہے، میں نہیں تو ہر شعبے میں تو حیات میں تو زندہ ہے، میں مردہ ہوں، علم میں تو عالم ہے، میں جاہل ہوں، ارادے میں تو مرید ہے، میں مستر ہوں، قوت میں تو ہی قوت والا ہے، قدرت تیری ہے، میں مجبور ہوں، بصارت میں تیری نظر ہے، نظر تیری ہے، میں اندھا ہوں، سماعت میں سمیع تو ہے، سننے والا تو ہے، میں تو بہرا ہوں، کلام میں بولنے والا تو ہے، میں تو گونگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو ہر شے میں 7 صفت دی، اللہ تعالیٰ یہ ذاتی صفت ہے ہماری، اللہ تعالیٰ جو ہم کو دیا، حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت، کلام، یہ تمام کے تمام اللہ ہی کے ہیں۔ جب یہ کلمہ طیبہ کو ہم سمجھیں گے باب العقائد میں، دین میں، سب سے پہلے ہمارے پاس کلمہ جانے والا ہے۔ دین کے 5 اصل ہے، جس میں پہلا اصل کا پہلا رکن کلمہ ہے۔ یہ سمجھنا ہے ہم کو، دین کے اصل 5 ہے، وہ کیا ہے؟ انشاءاللہ ہم شروع کریں گے اس کو انشاءاللہ۔ 5 اصل میں پہلے اصل کا پہلا رکن کلمہ ہے۔ تو تمام کے تمام صفات جب ہم اللہ کے حوالے کریں گے تب بصیرت خاص کا ظہور ہوگا۔ جب دکھتا مولا، اب یہ سب ہمارے دکھ رہے ہیں، میں زندہ ہوں، میں عالم ہوں، میں میرے ارادے کا مالک ہوں، میں جو چاہتا ہوں وہ کر لیتا ہوں، نہیں بولتا ہوں میری مرضی بھائی، میں ہر چیز پر قدرت رکھ سکتا ہوں، تمام کے تمام صفت
ہم ہمارے سمجھ رہے ہیں. اب مولا کہاں دکھتا؟ یہ تمام کے تمام صفت اللہ کے وہ ہمارے اندر سما گیا. وہ خود پردے میں رہ کے ہم کو ظاہر کر رہا. اب وہ چاہ رہا کہ تو پردے میں ہو جا، مجھ کو ظاہر کر. وہ کام کرنا ہے ہمارے کو. تو گواہی دے سکتے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. گواہی دیکھنے کے بعد ہی دینا ہے نا. نہیں، گواہی تو اللہ کی دے رہے ہیں. حاجی طرف ہم کاروبار کو سمجھ رہے ہیں. میں اپنی خود یعنی اپنی قوت سے کمانا سمجھ رہے ہیں. حیات کس کی ہے؟ حیات کون دیا؟ پھر زندہ کون رکھ رہا؟ جو اپن کمائیں. تمام کے تمام صفات اسی کے حوالے کر کے وہ دیکھنا ہے ہم کو. دیکھ کے جب گواہی دیں گے تو وہ گواہی قابل قبول اللہ کے پاس. ایسا خالی ہم نماز میں رٹے مار لے رہے ہیں وہ کر لے رہے ہیں، وہ تو وہ بھی کرنا ضروری تھا نا بھائی. وہ تو ظاہر عبادت تو کرنا ہی تھے. اس کا حقیقی عبادت کیا ہے؟ پھر عبادت کے فضائل بھی ہے، حقائق بھی ہے. تو فضائل کو دیکھ رہے ہیں، یہ پڑھے تو اتنا ثواب، یہ پڑھے تو اتنا ثواب، یہ پڑھے تو اتنا ثواب. حقائق کہیں بھی نہیں ہے. وہی فرما رہے ہیں حضرت قبلہ کل، حقیقت کہیں نہیں ملتی. دنیا چھان مار کے آج مل گئے تو بولا لے لو، کتنا وقت لیتے لے لو، لا لو کہیں سے. الحمدللہ یہ فخر نہیں ہے، یہ ناز ہے. اللہ یعنی ناز ہے. ناز کرنا ہے ہم کو اس کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ علم دے رہا. یہ بھائی معمولی علم نہیں ہے. اور جو بھی علم کو سن رہے ہیں، جو بھی یہ کلام سن رہے ہیں، سب کو یہ چاہیے اس کلام کو ترتیب سے سمجھنا ہے ہم کو. بس یعنی بس خاص علم ہے یہ. ایک زمانہ تھا علم عام نہیں تھا یہ. اب قرب قیامت ہے، قیامت قریب ہے، اللہ والے اس کو عام کر دیں. ورنہ تزکیہ نفس کر کے تزکیہ خلق کے لیے اللہ والوں کے پاس جانا پڑتا تھا ہم. لیکن آج تزکیہ نفس بھی اللہ والے کرا رہے ہیں، تزکیہ خلق بھی اللہ والے کرا رہے ہیں. جب یہ دو چیزیں ہو جائیں گے تو تجلی روح پیدا ہو جاتی ہے. روح میں جلا پیدا ہو جاتا جب دیکھتا مولا کو نہیں. شان تجلی میں اللہ ظاہر ہے. ہر شے سے مولا ظاہر ہے. ہر شے سے. جو دیکھ لیا، جو ان کی صحبت میں رہ گیا دیکھ لیا، صحبت سے ہٹا نہیں دکھتا. اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے ہم کو. یہ علم حاصل کرتے ہوئے صحبت اولیاء اللہ ضروری ہے. وہیں ملتا یہ علم. یہ علم وہیں ملتا، اللہ والوں کی صحبت میں ملتا نہیں. کیا ہے وہ؟ من یہدی اللہ وہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرما دیا ہم جسے ہدایت دینا چاہتے ہیں بس اسی کو ہدایت دیتے ہیں. ہم جسے گمراہ کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم اپنا ولی مرشد نہیں دیتے. کچھ زیادہ ثابت ہے قرآن سے. اللہ کے ولیوں کو اگر چھوڑیں گے، پیروں کو اگر چھوڑیں گے تو نہ دنیا کے رہیں گے نہ آخرت کے رہیں گے. اب دنیا کے رہیں گے نہ آخرت کے رہیں گے وہ تو یہ الگ ٹاپک ہے. انشاءاللہ اس کو بھی دنیا اور دین کے تعلق سے انشاءاللہ سمجھیں گے کیا ہے. لہٰذا آج کے تک اتنی بات رکھتے ہوئے آج کیا بات سمجھنے ہے ہمارے کو کہ لا الہ الا اللہ کی اہمیت سمجھنا ہی، اس پر عمل کرنا تعریف کے قابل کیا ایک ہی کام ہے. یہ بات ہم ذہن نشین کر لینا کہ تعریف کا اگر کوئی کام، تعریف کا اگر قابل کام کرنا ہے ہم کو اس دنیا میں آ کے تو لا الہ الا اللہ پہ عمل کرنا ہے. اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا کرنا ہر چیز لا الہ الا اللہ پہ سمجھانا ہمارا. اس کا نہ خوف رہتا ہمارے اندر نہ کوئی رنج و ملال رہتا. یہ کورونا وائرس کا بھی خوف نکل جاتا نہیں. اور خوف یہ تو کچھ بھی خوف نہیں ہے. یہ لوگ ڈر رہے ہیں اس سے. خوف تو بہت، خوف کا بھی بہت بڑی ٹاپک ہے. خوف کی بھی خوف ہے کیا آخر؟ یہ خوف کچھ بھی نہیں ہے. لہذا میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمجھ قبول عنایت فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما. بھلا ہم کو ہمارے پیر کو دونوں عالم میں معزز و ممتاز رکھ، ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے عمر اقبال میں ترقی عنایت فرما، انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستقبلہ عنایت فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ